تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد اس سورت کا نزول ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس کی ابتدائی 20 آیات کے اندر 3 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بھی قرآن پاک کی ترتیب شان ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو لوگ کامیاب ہیں۔ پہلی ابتدائی 5 آیات میں اللہ رب العزت نے مؤمنین، متقین، ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا، اور ان متقی اور ہدایت یافتہ لوگوں کی 6 صفات، 6 علامات ذکر فرمائے۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ 3 صفات یہ ہوئے، اللہ پر غیر غیب پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے مال، دولت، صلاحیتیں، اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت، اللہ نے جو آسمانی پہلی کتابیں اتاری ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے، اور جو کچھ نبی علیہ السلام کی طرف اللہ نے مبعوث فرمایا، جو دین قرآن اور سنت اور حدیث کی شکل میں آپ کو عطا کیا گیا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور چھٹی چیز وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت کو یقینی جانے۔ تو ان 6 صفات سے متصف لوگوں کے بارے میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کی بشارت اور اعلان کیا گیا کہ یہ لوگ ہدایت پر بھی ہیں اور کامیاب بھی پورے یہی لوگ۔ تو پہلی 5 آیات میں کامیاب اور جنتی لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد 2 آیات کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو ازل سے محروم تھے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، جو ہدایت سے محروم تھے، یعنی کفار کی خاص قسم کہ جنہوں نے ہدایت کو نہ پانا چاہا، نہ ہدایت کے لیے جو اسباب اور محنت کی، بلکہ ہدایت سے روگردانی اختیار کی، ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، میرے محبوب آپ کو ہم زدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں، آپ ان پر محنت کریں یا نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ رہا آپ کا اجر اور ثواب، اس میں کوئی کمی نہیں کی ہے، آپ کو دعوت کے اوپر پورا اجر ملے گا۔ اور ہدایت کیوں نہیں کے مقدر میں وجہ یہ ہے کہ یہ اسباب ہدایت سے بھاگ رہے ہیں۔ آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، دل ہے لیکن سمجھتے نہیں، اور کان ہے لیکن سنتے نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، دلوں پر مہر لگ گئی، کانوں پر مہر لگ گئی، اب کوئی خیر کی چیز ان کے کانوں کے ذریعے سے ان کی دل تک پہنچنے والی نہیں۔ تو یاد رکھیے، انسان جب چٹی پر اتر آتا ہے تو اللہ کی ہدایت کے سارے دروازے بند کر دیتے۔ تو آیت نمبر 7 تک 2 جماعت کا تذکرہ ہو گیا۔ ایک وہ جو کھلے طور پر ایمان والے تھے، ایمان کی صفات سے متصف تھے، دوسرے وہ جو ایمان کے بالکل اپوزٹ
یعنی سخت ترین دشمن تھے نبی علیہ السلام کے، اور انہوں نے ہر موقع پر حضور کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک تیسری جماعت وہ بھی تھی جو کھلے طور پر کفر نہیں کرتے تھے لیکن دبے طور پر کفر کرتے تھے، جس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی سزا کی عام کافروں کے مقابلے میں زیادہ رکھی ہے، کیونکہ ان کا جرم بڑا ہے۔ ایک آدمی کم سے کم مخالفت کر رہا ہے تو سامنے کھل کر کے کر رہا ہے، کم از کم انسان اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، دلائل دے سکتا ہے، لیکن ایک آدمی صفوں میں گھسا ہوا ہے مسلمانوں کی، اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور بہت سارے کاموں کے اندر شریک رہتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وما هم بمؤمنین، حقیقت میں وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ یہ خطرناک ہے، اسی لیے اس کی سزا اللہ نے فرمائی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کے جہنم کے سب سے نیچے درجے کے اندر ان کے نفاق کی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے اور دور کے اندر کئی طرح کے منافق پائے جاتے تھے۔ ایک منافق تو وہ تھے کہ جو اندر سے مسلمان نہیں تھے لیکن اپنی چرب زبانی اور زیادہ بکواس کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی بجائے اس میں اپنے آپ کو دلیل سے بحث سے مسلمان کرنے کی کوشش کرتے تھے، دلیل دیتے تھے کہ ہم بھی مسلمان، تم بھی مسلمان، اور ان کا تذکرہ آیتوں میں آئے گا، ہم سمجھ لیں گے کہ کون سا منافق کس جگہ پر آیا ہے۔ بعض وہ تھے کہ دل سے تو سمجھتے تھے کہ اسلام دین حق ہے، محمد سچے ہیں، لیکن قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کو پتا تھا مسلمان ہو جائیں گے تو پھر اپنا قبیلہ خاندان ساری چیزیں چھوڑنی پڑے گی، اور وہ اپنے قبیلے خاندان چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ بہت سے لوگ وہ تھے کہ جو دل کے اعتبار سے نبی سے سخت ترین دشمنی اور بغض رکھتے تھے، لیکن دنیاوی فائدے کے پیش نظر ہمارے غریبت میں حصہ مل جائے گا، ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کو پروڈکشن مل جائے، یعنی جب مسلمان ظاہر کریں گے تو مسلمانوں کی طرف سے امن محسوس ہوگا، تو کسی مصلحت کی وجہ سے مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے۔ بہرحال بہت ساری قسمیں منافقین کی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی دل سے مسلمان نہیں تھا، اپنے ظاہری مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان بنے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ، یعنی لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، اگرچہ الناس سے مراد عام ہے سب انسان، لیکن چونکہ تذکرہ چل رہا ہے خاص جماعت کا، دو جماعتوں کا تذکرہ آ چکا ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے مکے کے اندر کوئی بھی منافق نہیں تھا، کیوں؟ مکے کے اندر تو دو ہی کوالٹی تھی، یا تو پکے مسلمان یا پکے دشمن، سیدھی بات۔ ان کو کس چیز سے نفاق؟ یا تو بالکل ایک دم کھل کر کے میدان میں تھے نبی کے مقابلے میں، یا کھل کر ایمان لانے والے تھے، اگرچہ اللہ کے نبی کی طرف سے ہدایت بھی ہوتی تھی کہ ایمان کو بھی چھپاؤ، لیکن ان کا ایمان اس درجے کا تھا کہ وہ آ کر کے اعلان کرتے تھے۔ حضرت عمر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایمان لے آئے تو آ کر کے اعلان کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر کہا کہ عمر خطاب کا بیٹا مسلمان ہو گیا اور جس کا جو چیز چاہے کر سکتا ہے، جو بڑے بہادر آدمی۔ تو ایسے ہی بعض صحابہ کے بارے میں بنتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کا کھل کر کے اظہار کرتے تھے، چاہے کہ کتنی ہی بھٹائی ہو، مشکل حالت، لیکن تب کر کے ایمان لانے کی کیا فائدہ؟ مکے کے اندر کوئی منافق نہیں تھا، یا تو پکا مسلمان تھا یا پھر پکا نبی کا دشمن۔ یہ جو تیسری جماعت تھی یہ مدینہ منورہ کے اندر تھی، اور اس میں بھی مدینے کے اندر دو قسم کے لوگ رہتے تھے۔ ایک تو وہ جن کو اوس اور خزرج کہا جاتا ہے مدینے کے اندر۔ اوس اور خزرج کون ہے؟ اگر آپ ان کی ہسٹری اتہاس نکالیں گے تو اصل میں یمن سے چل کر کے یمن کے اندر
बड़े इख्तिलाफात और मुफ्ती नस्र के ज़माने के अंदर इधर उधर से बड़े मतलब हंगामे हुए हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के आने से पहले। तो वहां पर एक डैम था बहुत बड़ा, किसी हादसे के अंदर वो टूटा और वहां से लोग मुंतशिर होकर के इधर उधर फैल गए। उन्हीं के अंदर से दो जमातें थी, औस और खजरज। ये आकर के मदीने के अंदर आबाद हो गए थे और इनमें से जो भी ईमान लाया है उन्हीं को अंसार कहा जाता है, याद रखिए, औस और खजरज दोनों। और इनके अंदर भी पक्की दुश्मनी थी। ये कुरान के अभी सूरह आल इमरान के अंदर आएगा, पारा नंबर 4 में, वकुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा। जहन्नम के किनारे पर खड़े हुए थे, आपस में लड़ाई चलती रहती थी औस और खजरज के अंदर। जब हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने इनके अंदर भाईचारा करा दिया और पूरी आपस में भाई भाई बन गए। तो औस और खजरज ये दो जमातें मदीने के अंदर थी, याद रखिए। इसी तरह कुछ कबाइल, 3 कबीले यहूदियों के थे, एक बनु नसीर, एक बनु खजरज, एक बनु तैमुका। बनु नसीर, बनु कुरैज़ा, बनु नसीर, बनु कुरैज़ा, बनु तैमुका, ये 3 कबीले यहूदियों के थे। कहाँ? मदीने के अंदर। यहूदियों के अंदर से भी कुछ लोग तो मुसलमान हुए, जैसे कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम का नाम आता है, और कुछ लोग पक्के मुनाफिक रहे और कुछ लोग खुलकर के दुश्मनी करते रहे। 3 जमातें थी यहूदियों के अंदर, मुसलमान ईमान लाने वाली, और कुछ लोग मुनाफिक और कुछ लोग खुले दुश्मन। इसी तरह औस और खजरज के अंदर से भी अक्सर लोग मुसलमान हो गए, लेकिन बाद लोग ऐसे थे जो मुनाफिकाना लोग को मुसलमान हो गए, जैसे कि अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल, ये मुनाफिक थे और औस और खजरज से इसका ताल्लुक है। इसके बारे में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक मरतबा ऊँट पर सवार होकर के गुजरे और इसके पास उनके तो कुछ कद्दूबात से भी इसने मुंह बनाया। हुजूर उतरे, उतर करके सलाम कलाम के बाद कुरान पाक की कुछ आयत पढ़ करके सुनाई, तो इसको हजम नहीं हुई। इसने कहा, मोहम्मद अपना काम करो, तुम्हारे पास कोई आए तो सुना दिया करो, घर घर जाकर के सुनाने की क्या जरूरत है। यानी इस तरह के अल्फाज थे, हुजूर को नागवार। तो आप वहां से तशरीफ ले चले, रास्ते में हजरत के सरदार थे, हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये हजरत के सरदार थे। इन्होंने देखा कि हुजूर के चेहरे पर नामवानी के आसार हैं। फरमाया, मेरे महबूब क्या हो, आपने वाकया सुना, ऐसे ऐसे में गया था अब्दुल्ला बिन उबई और उसने ऐसे गुफ्तगू की है। तो हजरत के सरदार हजरत साद बिन उबादा ने कहा कि रसूल आप दरगुजर कीजिए, छोड़ दीजिए, चूंकि असल में आपसे जलता है, इसके दिल के अंदर हसद है, और हसद इस वजह से है कि आपके हिजरत करके यहाँ आने से पहले मदीने के लोग इसकी ताजपोशी की तैयारी कर रहे थे, ताजवाज बनने के लिए भी दे दिया। जब आप तशरीफ ले आए तो इसकी सारी चौधराहट मिट्टी में मिल गई, इसके ख्वाब चकनाचूर हो गए। और खयानत तो ऐसी चीज है कि इसकी वजह से तो बड़े बड़ों का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए अंदर से आपको हजम नहीं कर पाता, आप दरगुजर फरमा दीजिए। चुनांचे इसी इनाम और हमदर्दी की वजह से बराबर की इबादत को बढ़ा। और गज़वे उहद के मौके पर आप देखेंगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब कहा था तो तकरीबन ये अपने कुछ आदमियों को लेकर के अलग हो गए। बदर के मौके पर, गज़वे बदर के मौके पर अपने तकरीबन 300 या 250 आदमी आगे आएगा चल करके, इतने लोगों को लेकर के अलग हो गए, यानी हमेशा अलग लीग पार करके चलता। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग ईमान की वजह से, यहूदियों को यही ईमान था, वो जानते तो थे कि हुजूर अल्लाह के नबी हैं। कुरान कहता है यारिफूनहुम कमा यारिफून अबनाअहुम, वो नबी को ऐसा जानते थे जैसे इंसान अपनी औलाद को जानता है। लेकिन उनके दिल के अंदर भी उसी को अल्लाह ने आगे चल करके कहा है कि मरज़, इनके दिलों में बीमारी है, रोग है। वो रोग क्या है? अपने आप को बड़ा समझना,
یہ بہت بڑا حکم تھا۔ یہ جو یہودی تھے یہ اپنے آپ کو اعلیٰ نسل، اعلیٰ خاندان، اعلیٰ کوالٹی کا بتاتے تھے۔ جیسے کہ آج بھی ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر یہ ذات پات کا بھوت لوگوں کے دلوں میں اتنا سوال ہے کہ یار ہم اونچے قبیلے سے ہیں، خاندان سے ہیں، وہ نیچے سے ہے، یہ یاد رکھیے یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا اسلام میں دو کی تقسیم ہے، یا تو ایمان والا یا کفر والا، اس کے علاوہ کوئی تقسیم نہیں ہے ایمان کے۔ یہ بات بتا دیتا ہوں۔ ان کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق حضرت سارہ سے ہیں اور ان کی اولاد سے ہیں، تو ہمارا خاندان نبیوں کا خاندان ہے۔ تقریباً 4000 یا اس سے بھی زائد پیغمبر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی نسل کے اندر ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور سلیمان اور داؤد علیہ السلام یہ سب کے سب اسی شخص سے ہیں۔ حضرت زکریا ہو، یحییٰ ہو، اس لیے اپنے آپ کو خاص سلیکٹ لوگ مانتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، سلیکٹ کیے ہوئے بندے ہیں۔ نبوت ہمارے خاندان کے اندر رہی ہے، ہمارے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ کون کہتے تھے؟ یہودی۔ کون کہتے تھے؟ یہودی۔ اور ان کا گمان یہ تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کی خاص اولاد ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، پہلی بات تو جہنم میں جائیں گے نہیں، ہمارا جہنم سے کیا تعلق، ہم تو خاطر بیتل بنے ہیں جنت کے لیے، اور اگر جہنم میں گئی بھی تو 4 روز 2-4 گھنٹے کے لیے۔ یہ اپنے آپ انہوں نے گمان گھڑ لیے تھے، قرآن میں سب کو پٹی بول کر کیا کہ کس طرح کے گمان رکھتے ہیں۔ تو یہ خاندان بنی اسماعیل کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بیماری تھی ان کے اندر، یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اسماعیل علیہ السلام کی نظر میں حضور کو ایک ساتھ تسلیم کر لیں تو گویا کہ پھر ہماری جودات ختم ہو گئی، اب ہمیں ان کے سامنے ان کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اور یہ خاندانی عصبیت جو لوگ خاندانی ہوتے ہیں گاؤں دیہات میں، آج بھی یہ چیزیں چلتی ہیں کہ یار ہمارے خاندان سے چناؤ لڑتا ہے، کتنا بھی مدعا اپنے وہ کسی کو دے گی کیونکہ خاندان کا ہے۔ یہ خاندانی عصبیت جلدی سے ختم نہیں ہوتی۔ تو بنی اسماعیل میں حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وجہ سے یہودی بھی اندر سے جلتے تھے، حسد کرتے تھے۔ اسی بیماری کا علاج اللہ نے بتایا ہے کہ اصل میں نفاق ان کے دلوں کے اندر دیکھیے فرمایا من الناس، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من یقول جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں۔ یہاں پر 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، آمنا باللہ اور بالیوم الآخر۔ آمنا بالرسول کا ذکر نہیں ہے، کیوں یہ چالاکی تھی۔ یہودی حضور کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت پر ہمارا ایمان ہے۔ رہی بات نبی کی، تو ہم آلریڈی پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو تمہیں نبی ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ تمہیں نبی مانیں گے تو ہم کا جھگڑا پیدا ہو جائے گا قوم کے اندر، اس لیے ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ آمنا باللہ و آمنا بالیوم الآخر، اور تم ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہمارا موسیٰ علیہ السلام کا ایمان ہے، اس لیے آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں نبی مانتے ہیں تو جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ منافق کی قسم جو اپنے چند زمانے سے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے مطلب کی بات کہلوانا چاہتا ہے کہ کسی طرح بس ایک مرتبہ ان کی زبان سے سن لے، پھر ہمیں دلیل مل جائے گی اور پھر گناہ ثواب سب کچھ ان کی گردن پر ہوگا، پھر کیا مل جائے گا۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے چالاکی سے مسائل پوچھ کر کے مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اللہ دلوں کو جانتا ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، جب تم جس طرح بتاؤ گے اسی طرح ہم اس کا جواب دے دیں گے، لیکن اللہ کو جانتا ہے کہ تم نے چالاکی سے غلط مسئلہ پوچھا ہے، تو کیا کسی کے غلط مسئلہ بتا دینے سے دلیل و حجت بن جائے گی؟ نہیں بنے گی۔ اس لیے میرا دوستوں کی یہودیوں کی صفات ہے کہ چالاکی، گھما پھرا کر کے بات کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا، ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ منافقت کی کچھ نشان ہے۔ باہر گفتگو مشتمل ہو گئی، انشاءاللہ کل اسی سے متعلق اس کا ترجمہ کر کے آگے بات کو بڑھائیں گے۔
آج کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینے کے اندر تقریباً 5 جماعتیں، ایک اوس، ایک خزرج، یہ تو انصاری کہلائے، 3 جماعتیں یہودیوں کی تھی، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ ان میں سے جو لوگ بظاہر مسلمان ہوئے وہی منافق، انہیں کا تذکرہ تقریباً 13 آیات کے اندر آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں ہم تمام کو کفر سے، نفاق سے اور ہر طرح کی بری چیزوں سے، صفات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور خالص صحیح طریقے سے ایمان لانے کی اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،